امریکن جب آئے ہیں افغانستان کے اندر تو انہوں نے اس پالیسی کو اندر خانی شروع کر دیا، جو پالیسی جو ہے سردار داؤد خان نے 1976 میں بھٹو کے ساتھ بات چیت کے بعد جو پشتونستان آزاد بلوچستان پالیسی کو ترک کر دیا تھا، انہوں نے وہی پالیسی کو جو ہے شروع کیا اور وہ ان عناصر کی سپورٹ شروع کر دی جو نئی جنریشن تھی اس کی علیحدگی پسندوں کی، اور پھر ان کو بہت سارے گروپوں میں جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں شامل کر دیا، کسی کو طالبان گروپ میں، کسی کو کیا بولتے ہیں داعش گروپ میں، یہ وہ موسٹلی یہ لوگ جو ہیں جو طالبان کی آج جو کہتے ہیں پاکستانی طالبان وغیرہ، ان کے زیادہ تر ایلیمنٹ وہ ہیں جو بنیادی طور پر مذہب کا ماسک تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہ کٹر نیشنلسٹ ہیں اور اینٹی پاکستان ہیں، اور پاکستان کو ہر صورت میں ختم کر کے ایک ایسا مطلب افغانستان بنانا چاہتے ہیں جس کی باؤنڈریز جو ہیں ہندوستان کے ساتھ ملیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہی ہمارا اصل دوست ہے اور پاکستان جو ہے وہی ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ اس مائنڈ سیٹ سے ہیں یہ لوگ، اور کبھی کوئی دلیل کوئی سچائی ان کے سامنے کام نہیں کرے گی، یہ کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان کے عوام نے افغانوں کے لیے دل کھول کر، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، حکومتیں تو افغانیوں کی بھی خراب ہیں اور کیا کہتے ہیں پاکستانیوں کی بھی، تو یہ سچائی جو ہے ہمیں، کیونکہ اس کا صرف میرے خیال میں ہی ہوں جو کہ میں شروع سے ہی جب سے سوشل میڈیا پہ آیا ہے یہ بات بتا رہا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ نفرت ختم کر کے تو تاریخی حقائق کی بنیاد کے اوپر جو ہے چیزوں کو سمجھا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کون دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ اوکے، بالکل، اور بالکل افغانوں کو اس کے اوپر جب غور کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جن پاکستانیوں سے یا جن پنجابیوں سے یہ شدید ترین نفرت کرتے ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جن کی قربانیوں کی باعث ان کو انگریزوں کی غلامی سے جو ہے آزادی ملی، جس کو یہ کل یا پرسوں، شاید کل آئی تھنک، یہ یوم استقلال منائیں گے اپنا۔ اس کی تاریخ کبھی بھی افغانستان والے کبھی بیان نہیں کرتے کہ جناب علی یہ جب بھی یہ جو ان کو انگریزوں سے آزادی ملی کہ بھی وہ خارجہ پالیسی بنانے میں جو ہے وہ خود مختار ہوں گے، یہ وہ، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب تیسری اینگلو افغان وار شروع ہوئی ہے تو پنجاب کے لوگوں نے یہ اس منصوبے کے اوپر کہ جناب افغان آرمی آ رہی ہے، ہم نے ان کے لیے راستہ تیار کرنا ہے، اور یہ جو برٹش ٹروپس جا رہے ہیں بنوں میں، پشاور میں، ان کو ہم نے یہاں پنجاب کے اندر ان کی باؤنڈریز کیا کہتے ہیں وہ ٹریک جو ہیں ریلوے وہ تباہ کرنے ہیں، کیے ہیں، چھاؤنیوں پہ حملہ کرنا ہے جہاں انگریز نظر آتا، یعنی ڈسٹربنس ان پنجاب ان 1919۔ اوکے، یہ ہر سطح پر انہوں نے، اور کیا تھا کنگ امان اللہ خان کی فوٹ میں جو ہے لاہور میں، امرتسر میں، اور کیا، حالانکہ ایون ناٹ اونلی مسلمس اونلی، لیکن ہندو اور کیا بولتے ہیں سکھ یہ بھی اس میں شامل تھے، اور وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ افغان آرمی آئے گی اور ہم دلی تک کا علاقہ جو ہے انگریزوں سے آزاد کروا کے تو ایک گریٹر افغانستان بنائیں گے، کنگ ہمارا امان اللہ صاحب ہوں گے کیونکہ اب یہ پہلے یہ کنسیپٹ جو تھا وہ تو مسلمانوں کے اندر تھا بہت عرصے سے ہی، کہ جب کیا بولتے ہیں سکھوں نے جنگیں شروع کی پشاور لینے کے لیے یہ وہ،
تو وہ پھر ہندوستان سے لوگ گئے اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جو بھی ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن نیت اور کمٹمنٹ تو عام لوگوں کی یہی تھی کہ ہم سکھوں سے جو ہے سکھ پشتون افغانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم ان کی مدد کریں۔ لیڈرشپ کا تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام جو فٹ سولجر ہوتے ہیں، جو رضاکار، وہ بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کی مدد کرنے۔ یہی حال جو ہے 1980s میں ہوا کہ جناب کتنے لوگ تھے، وہ کیا 1980s میں جو ہے وہ مجھے بھی یاد ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا چلیں جہاد افغانستان پر چلے یہ وہ، لیکن کیونکہ ہم جو ہیں وہ کیونکہ ضیاء الحق حکومت کے خلاف تھے اور مجاہدین کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں ضیاء الحق کے سپورٹر ہیں، تو وہاں جو ریولوشن آیا ہے وہ ریولوشن جو ہے وہ پاکستان میں بھی ریزن بنے گا ٹو برنگ چینج ان پاکستانی پولیٹکس، اور یہاں پر بھی ہم ایک انقلاب لے آئیں گے، یہ خیر کیا کہتے ہیں آزاد خیالیاں تھیں۔ اس ایج میں آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن ریالٹی جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ اینی ہو، تو ہاں، لیکن اس کے باوجود وہاں جو افغان ریفیوجیز وغیرہ جو آئے اور ان کا ہم ٹی وی کے اوپر خبروں میں سنتے تھے، تو انسانی ہمدردی کے تحت ہم جیسے لوگوں نے جو اینٹی ضیاء تھے، اینٹی مجاہدین تھے، لیکن ان کی مدد کے لیے ڈونیشنز وغیرہ اکٹھی کرنے میں ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا اور ان کو کئی ٹرکس جو ہیں پشاور وغیرہ بھیجے۔ خیر، لیکن سیاسی طور پہ تو اس وقت میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میرے خیال میں میری یہ سوچ ٹھیک تھی کہ افغان جو جہادسٹ ہیں ان کو سپورٹ نہ کیا جائے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں کہ کسی قوم کی تاریخ کو جانے بغیر آپ منہ اٹھا کے تو ان کی آگ میں کود جائیں تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں افغانستان کی طرف سے بے شمار مشکلات پاکستان کو آنے والی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جب ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ حتیٰ کہ افغان بھی جو ہیں وہ بھی فیکٹس کو نہیں سمجھ سکیں گے، تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ دو جنگلی گھوڑے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں لیکن ان کو اپنی سمت کا ہی نہیں پتہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس کی طرف جو ہے خیال رکھنا چاہیے اور چیزوں کو اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ اب جو افغان یہ سمجھتے ہیں، جو کیا سارے افغان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا، باوجود اس کے کہ ان کے سب کانشیس میں یہ ہے کہ انہوں نے مدد بھی کی ہوئی ہے، یہ جناب ہماری جنگ میں انہوں نے رشین سے اپنے 70-80 ہزار یوتھ بھی مروائے ہوئے ہیں، ہمارے 10-15 ملین لوگوں نے وہاں جا کے پناہ بھی لی ہوئی ہے، اور پاکستان کے عام لوگوں نے ہماری مدد بھی کی ہوئی ہے۔ باوجود اس کے لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں ماننا چاہتے، یہی افسوس کی بات تو ہے نا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ مشکل کریٹ کرتی ہیں یہ سارا ذہنی جو ان کا تصور ہے۔ تو یہی چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جناب، ہمارے لوگوں نے جو جب بھی کسی افغان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے جرنلسٹ، بڑے بڑے سو کولڈ کیا بولتے ہیں اس کو ایکسپرٹس، وہ بیسک چیزوں کو نہیں جانتے، وہ اتنے ڈیفینسو ہوئے ہوتے ہیں کہنے کی بات نہیں، اور افغان جو بھی ہے وہ اگریسو ہو کے وہ الزام کے الزام ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارے جھوٹے الزام ہیں، اس کی ریالٹی کوئی نہیں پتہ، یہ ڈیفینڈ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے مادر چودھ جو ISI کے ایجنٹ، کیا کہتے ہیں وہ، پیپل لائک وزیر ہے، کیا نام ہے اس کا، اور عامر، میجر عامر، اور یہ اور وہ،
یا اور کوئی جو بڑے ایکسپرٹ بنتے ہیں افغانستان کے، ان کو بنیادی چیزوں کے نہیں پتہ. اچھا جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، جرنیلوں نے ڈالر لے لیے، ہاں جی ہم نے. ارے یار یہ تو تم تاریخ کو جانتے نہیں ہو. ڈالر تو بڑی رقم ہے. ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، چند 100 روپوں کی خاطر جو مسلمان جو ہے ترکی کی مدد کے لیے جاتے تھے تو وہ واپس کر دیے جاتے تھے ان کو، جو ان کو پھانسیاں ادھرتی تھیں. اوکے، کیونکہ یہ فیکٹس کو جاننا نہیں چاہتے، نہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اپنی دیہڑیاں بنانے کے لیے جناب ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. افغانستان کے بارے میں جب بھی کوئی ولاگ بناتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نئی نسل کی جو ہمارے اس خطے میں رہنے والے ہیں وہ درست معلومات ان کے پاس ہوں. جب ان کے پاس درست معلومات ہوں گی وہ تاریخی حقائق کو جانیں گے، ان کو دوست اور دشمن کی پہچان ہوگی. پھر نہ غفار خان کی بات کو وہ سنیں گے، نہ افراسیاب کی بات کو سنیں گے، نہ منظور پشتین کی بات کو. وہ جان جائیں گے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ نفرت پھیلا رہے ہیں ان لوگوں نے 1919 میں بھی جو ہے قربانیاں دی تھیں، بمب کھائے تھے، ایریل بمبنگ ہوئی تھی. افغانستان کی فتح کے لیے ہر قسم کے وسائل، مالی اور کیا بولتے ہیں افرادی وسائل اور یہ اور وہ یہ مہیا کیے تھے، اور یہاں کینٹونمنٹس میں اور ٹریکس ریلوے وغیرہ سارے تباہ کر دیے گئے تھے. رسد نہیں ملتی تھی انگریزوں کو، اسی خوف سے کہ وہ سینڈوچ نہ بن جائے انہوں نے جلدی جلدی، حالانکہ they were approaching towards کابل، ان کے بلکہ وہ جہاز تو جا کے بم مار رہے تھے کیا امان اللہ خان کے پیلس پر، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ امن کریں، سیز فائر کریں. تو اگر یہ ان کو انگریزوں کو خوف نہ ہوتا کہ ہماری سپلائی لائن کٹ گئی تو اس ڈیفیکلٹ ٹرین میں ہم پھنس جائیں گے، ادھر سے پنجاب میں ہمارے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہوئی ہے اور ادھر افغان جو ہیں ان سے ہم لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب سپلائی کٹ جائے تو کوئی بھی فوج جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتی. اور یہ مین وجہ تھی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سیز فائر کرتے ہیں، ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں. یہ مین وجہ تھی. جب اگست 1919 میں انہوں نے راول پنڈی میں سائن کیا اور ان کو آزاد ان کی خارجہ پالیسی کر دی، جس کو آج یوم استقلال مناتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی قوم نے ان کے لیے جو ہے ایسے قربانی نہیں دی، لیکن وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تو بیوقوفی ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. آج کی جنریشن جو ہے کہ انکار کر سکتی ہے کہ رشینز کے خلاف کم از کم ہے، تعداد تو زیادہ ہے لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے 70-80 ہزار جو ہے یہاں سے اس خطے کے لوگ گئے ہیں وہاں پر، جس میں پشاوری بھی تھے، کابلی بھی تھے، کراچی کے بھی تھے ینگسٹرز، جا کے وہاں ان کے لیے دفاع افغانستان کے لیے مارے گئے ہیں. اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں نئی نسل کے افغانوں کو، یار یہ ہم نے کبھی بھی آپ سے دشمنی نہیں کی. ڈی سٹیبلائز تو آپ کا ملک پہلے ہی تھا، ڈی سٹیبلائز تھا تو سور انقلاب آیا نا. تو وہ اس میں تو کوئی آئی ایس آئی، میں آئی ایس کو آئی اے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن نفرت کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر الزام لگانا اور اپنی قوم کو فیکٹ سے دور رکھنا یہ ملک کی قوم کی خدمت نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے انگریزوں نے جب یہ پیس ڈیل کر لی افغانستان کے ساتھ، ان کو آزادی دے دی، پھر اس کے بعد انہوں نے کم از کم 5000 لوگوں کو جو ہے سزائیں دی ہیں، پھانسیاں دی ہیں، گولیاں ماری ہیں، کالا پانی سینڈ کیا ہے. وہ لوگ جو افغانستان کی فتح کے لیے جو ہے وہ سپلائی لائن کاٹ رہے تھے، جو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ افغان فوج آئے گی، ہم نے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے اور ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں گے، اوکے، ہر طرح کا تعاون کر رہے تھے. تو ہیوی پرائز جو ہے یہاں کے، پھر میں ان چیزوں کا بلیو نہیں کرتا لیکن پنجاب کے لوگوں نے دی تھی.
اور آج تک کسی افغان نے تو اس بات کو قبول بھی نہیں کیا. حالانکہ خاطرات ظفر ایبک میں بھی یہ چیزیں درج ہیں، اور یہ جو ہے فارسی میں بھی ہے یہ کتاب، لیکن کسی بھی انٹلیکچوئل نے افغانستان کے اس کو مینشن نہیں کیا. کیوں؟ تو اس لیے جو بات ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں انفارچونیٹ ہے کہ یہ اتنے زیادہ جو ہے کلنگ اور یہ اور وہ، کس بات کے اوپر کہ جی ہم اس لائن کو نہیں مانتے. تو بھائی لائن جو امیر عبد الرحمن آپ کا قومی ہیرو ہے اس کی ریکویسٹ کے اوپر کیا گیا تھا. کیوں ہم دروغ گوئی کریں؟ کیوں ہم لوگوں کو کیوں نہ سچ بتائیں؟ کسی پنجابی نے اٹھ کے تو نہیں کہا تھا کہ جناب یہ ڈیورنگ لائن بناؤ. جو ساری بیشنگ جو ہے یہ ہاں ہو رہی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. ایسی صورتحال سے نکلنا ہے آئندہ نسلوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے. کوئی جنگوں سے، کوئی اس قسم کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی کیا طالبان جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اس خطے میں. تو ٹھیک ہے وقتی طور کے اوپر وہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کی جب غلامی تھی تو وہ انہوں نے بہت زیادہ ہائی ہوپس لگائی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک ہمسایہ جو ہے وہ افغانستان یہاں سے فاتح آتے رہے ہیں، محمود غزنی، غوری اور یہ. تو اس لیے افغانستان کا جو بھی صدر یا بادشاہ ہے وہ اس کو اپنا ہی بادشاہ سمجھتے تھے، خواہ وہ امیر حبیب اللہ ہو، اس سے پہلے دوست محمد ہو، یا امان اللہ خان نادر، یہ سارے. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ اقلیت تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کبھی نہ کبھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہمیں ایک مسلم ہمسائے کا ہے. تو یہ لیکن یہ وہ قرن وسطیٰ کی جو تاریخ ہے وہی ذہنوں میں تھی، چیزیں تبدیل ہو چکی ہوئی تھی. تو یہاں پر جو ہے بہت سارے والنٹیئرز جو تھے وہ افغانستان میں جا کے وہاں ان کی ترقی میں کوئی، ظاہر ہے یہاں ہندوستان کے لوگ ٹیکنیکلی اور تعلیمی طور پر افغانوں سے آگے تھے، پیش رفت تھے. وہاں گئے، انہوں نے وہاں بڑے پروجیکٹس جو تھے، بجلی کا کارخانہ چلایا، دیگر جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کو جیسی بھی شکل میں تھی. تو یہ یہاں کے لوگ جو ہے کام تنہا پر بھی وہ جا کے تو وہاں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے افغانی مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ وہ. تو یہی حال جو ہے وہ مطلب جب آزاد ہند ایک حکومت بنی تھی، جو ایک ہندو پرتاپ، راجہ پرتاپ تھا اس کا لیڈر، وہ بھی کیونکہ امیر حبیب اللہ نے کہا تھا کہ ہندوؤں کو بھی اس گورنمنٹ میں شامل کرو، تو اس کو وہ بنا دیا گیا تھا ہیڈ، لیکن ادرس دے ور مسلم، ہندی مسلم. جو تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم، یہ صرف 100 سال پہلے کی تاریخ ہے، کوئی 10,000 سال پہلے کی تاریخ نہیں ہے. تو اس کو ہی بالکل جو ہے آج انفارچونیٹلی انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. بس ایک ہی ولی خان غفار خان بیانیہ کہ یہ کالے ہیں، پنجابی ہیں، ان کو ان سے یہ ہمارا استحصال کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں تک آلریڈی، کیونکہ مطلب بہت عرصہ پہلے سے ہی کوئی افغانوں کے بارے میں، افغان جو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، یعنی 200-300-400 سال پہلے بھی. تو جلتی پہ تیل کا کام
یہ ولی خان فیملی نے کیا، ان کی جا کے مزید پمپ کرتے رہے کہ جی یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال اب نقصان کس کا ہوا؟ زیادہ نقصان تو افغانستان کا ہوا. وہاں رشینز آ گئے، 1.5 ملین افغانوں کو بے مقصد میں مار دیا گیا. حالانکہ مطلب پھر اس کے بعد مسلسل سول وار اور یہ اور وہ، اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئے. لیکن جب آپ ان حقائق سے دور ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی آ کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے فیکٹس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں. دیکھیے ہمارے بزرگوں نے تو جناب، میں جانتا ہوں کہ وہ تیسری افغان جنگ کے دوران بہت سارے والنٹیئرز شہر لاہور سے بھی گئے وہاں افغانوں کی مدد کرنے کے لیے. اگر وہ تاریخ یہ بیان نہیں کرتے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان نے وہاں ایک ہسپتال بنا دیا، وہ ان کی تاریخ میں جو ہے وہ سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے. اور یہاں ہزاروں لوگوں نے جانیں دے دی آزادی کے لیے. وہ پھر تاریخ میں گالیاں ہی لکھی جاتی ہیں. ٹی وی ٹاک شو ان کے ہوتے ہیں، وہاں گالیاں دی جاتی ہیں. اوکے، امیجن کریں دنیا کی کوئی نیشن ایسی نہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے یوم کیا کہتے ہیں 14 اگست کو بلیک فلیگ لگائے ہوں. ہندوؤں نے نہیں کیے، یہ کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. اوکے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو مطلب بے وقوفی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ترک کریں، ان کا نہ آپ کو فائدہ نہ کسی اور کو. تو یہ یاد رکھیں کہ یوم استقلال افغانستان میں جو ہے پنجابیوں کا خون شامل ہے بھائی. اور ساری جو منصوبہ تیسری افغان اینگلو وار تھی وہ ہندوستان کے لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے سارا منصوبہ کیا تھا. اور وہاں پر ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہی فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے تھے. جیسے پشاور، جب وہ کیا کہتے ہیں، جب پشاور سکھ جو ہیں وہاں گئے، اور یہ تو کیا سلطان طلائی جو صاحب جو تھے، سردار سلطان طلائی، وہ تو پیسے اور سارے فوجی اور بڑے بڑے وزیر اور یہ پیسے سنبھال کے سونا زیور لے کر تو کابل چلے گئے تھے. تو سکھوں سے لڑنے کون آئے تھے؟ سیاہ پوست آئے تھے، کالے آئے تھے، جن سے آپ دال خور آئے تھے. کس لیے؟ اس لیے افغانوں کی ہمدردی کے لیے. تو کون کون سے فیکٹس کو آپ اگنور کریں گے بھائی؟ تو یہ چیز جو ہے ابھی، کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں ان کو یہی خوش فہمی تھی کہ جناب وہ کرتے وہ یہی خوش فہمی تھی کہ افغانوں کی بھی فیلنگز ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایسی ہیں کہ وہ ہمارے فریڈم کا سورس بنیں گے، ہماری مدد کریں گے ہم یہاں انگریزوں کو. لیکن وہ ان کی خوش فہمی تھی. حقیقت بالکل مختلف ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، امیر عبد الرحمن خان کو کون لایا تھا پاور میں؟ انگریز لے کے آئے تھے. پھر اس کی ساری اولاد اور تا مطلب ظاہر شاہ تک جو ہے وہ انگریز نواز رہے تھے. انگریز نواز نہ ہوتے تو اس ترکی کی مدد کرتے جس ترکی نے جو ہے ان کی ریاست کا، افغانستان کی ماڈرن ریاست کا ڈھانچہ بنایا. ان جرمنوں کی مدد کرتے جنہوں نے ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز دی تھی، بہت مدد کی تھی، فنانشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی اور یہ وہ. لیکن جب ان پر مصیبت آئی ہے فرسٹ ورلڈ وار میں، تو انہوں نے تو کہا ہم بے طرف ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ، کیونکہ پلان تو یہی تھا کہ ہندوستان سے مسلمان جو ہے وہاں جائیں گے، ان کا جو
ہوگا فرسٹ کیمپ وہ کابل میں ہوگا، پھر وہاں سے جناب ایران سے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ادھر ترکی جا کے تو انگریزوں کے خلاف لڑیں گے یہ وہ. اس سارے پروگرام کو کس نے سبوتاج کیا؟ کوئی ہے افغان ہسٹورین جو یہ فیکٹ بیان کر سکے؟ وہ ظاہر ہے کہ افغان گورنمنٹ جو تھی پھر انہوں نے تو ان لوگوں کو جو ہے پکڑ کے تو واپس دینا شروع کر دیا. آج الزام لگایا جاتا ہے کہ جی جناب، کیونکہ یہ ہمارے لوگ تو نہیں جانتے نا. اب آغا وسیم کو تھوڑا بہت پتہ ہے تو وہ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈالر کی خاطر جو ہے، چلو ڈالر کی تو ویلیو بھی ہے، ڈالر کی خاطر جو ہے افغانوں کو پکڑا کے تو کیوبا بھجوا دیا. حالانکہ وہ وہاں کیوبا میں جا کے تو ٹرینڈ ہی ہوئے ہیں، جاسوس ہی ہوئے ہیں، اور کیسے ٹیررزم کرنا ہے وہی کرنا ہے وہ سارا کچھ. لیکن یہاں ہندی روپے کی خاطر جو ہے وہ جو جاتے تھے ان کو پکڑ کے تو، اور ان کا انجام کیا ہوتا تھا؟ بارڈر کے اوپر ڈیورنگ لائن کے اوپر پہلے درخت پر انگریز اس کو پھانسی لگا دیتے تھے. یہ بھول گئے صرف. پھر اگین میں بتاتا ہوں، جی پاکستان نے شمسی بیچ دے دیا، یہ کر دیا، چلو دیا، برا کیا، اوکے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ڈرون کندھار ایئرپورٹ سے نہیں اٹھے؟ بگرام سے نہیں آئے؟ کابل ایئرپورٹ سے نہیں طیارے اٹھے جنہوں نے معصوم غریب افغانوں کو مار دیا؟ انکار کریں نا پھر. چلے ہم تو آپ کے دشمن ہیں، یہ تو آپ کا سجن تھا، دوست تھا، کیا نام ہے اس کا، کرزئی، اور ایک تو چلو بھاگ گیا. چلو کرزئی تو ان کا مشر بنا ہوا ہے طالبان کا. کوئی پوچھو تو صحیح، کوئی اسلامی قانون بھی تو ہے، قصاص بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کون سی شریعت نافذ کر رہے ہو؟ پکڑو ان لوگوں کو، جو وہ مسلمانوں کو مارنے والے تھے انگریزوں کے، اور کیا بولتے ہیں ان کے، کیا یہ یورپین نو امریکنز کی مدد کرنے والے، وہ آج سر پہ کلا باندھ کے تو جناب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اور آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان تا نہ منو، پاکستان تمہا دشمن دے، دس دے اور یہ ان کے طالبان کے وہ بنے ہوئے ہیں ایڈوائزر اینڈ منسٹرز اینڈ پتہ نہیں کیا کیا. یو سی. تو ملا ہیبت اللہ، تم انکار کرتے ہو کہ اشرف غنی، کیا نام ہے، حامد کرزئی کے وقت میں جو ہے مسلمانوں کو، افغان مسلمانوں کو نہیں مارا گیا. ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ تو کون سی شریعت کی بات کر رہا ہے؟ تجھے تو شریعت کے بنیادی اصول کا نہیں پتا. کیوں ملا یعقوب؟ آج تو نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور کہتا کہ ہم نے افغانستان میں اسلامی نظام لگا دیا ہے. شیم آن یو. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو سمجھنی ہیں. میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یار یہاں سے کوئی امید نہیں ہے اچھائی کی. تو مطلب جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں قدرتاً 100 سال پہلے ہی انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کر چکے ہوئے ہیں. اور آج یہ جو بھی بات ہے اس کا کوئی جواب تو لا نہیں سکتا. میں تو ویسے ہی کیا کہتے ہیں سینسر کر کے بات کرتا ہوں ورنہ بہت کچھ ہے. تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، افغان ہوں، ترک ہوں، عرب ہوں، اگر ہم امت کا حصہ ہیں تو امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے. تو اسی نقطے کے اوپر جو ہے ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس میں جو ہے اللہ اور نبی کی خوشنودی حاصل ہو سکے. بھئی کیا ڈیورنگ لائن کے اوپر جو ہے انگریزوں سے پیسے تو آپ نے لیے تھے نا، اسلحہ بھی لیا تھا، اور 1894 سے لے کے 1947 تک جب تک انگریز تھے انہوں نے اس کو فرضی کرخا نہیں کہا، بلکہ وہ امان اللہ خان نے تو وہاں بارڈر پہ گیٹ لگا دیے تھے. فرضی کرخا اس وقت ہو گیا
जब पाकिस्तान बन गया। एक डिमांड इन्होंने अंग्रेज़ों के वक्त में ये नहीं की कि यार ये तो फर्जी कर रहा है। तो इससे मालूम होता है नीयतों का हाल। तो हमें बहरहाल फिर ये कहा जाता है कि जी ये तकसीम हो गया है, कबीला उधर है, ये वो मुझे औरिया मकबूल जान हरामजादा कहता है, अरे माज़र चूत तेरा, कौन से कबीले हैं दुनिया में जो तकसीम नहीं हुए? सिर्फ एक अरब कौम जो है वो कितने मुल्कों में बट गई है भाई। कोई कुवैत है, कोई इराक है, कोई सऊदी अरब है, कोई शाम है, कोई कुछ है, सारे अरब हैं। कश्मीर आधा उधर, कश्मीर आधा इधर, बलोचिस्तान आधा ईरान में, कुछ अफ़गानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में। क्या ये इनकी कोई कबीले नहीं हैं? इनके कोई आपस में रिश्तेदारियां नहीं हैं? पंजाब तकसीम नहीं हुआ? सिंध तकसीम हुआ? ये तो यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे हुआ है। सिर्फ अफ़गानिस्तान की मिसाइल देना तो ये तो बेवकूफ़ी है फिर। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्या बंदा कह सकता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है खुदा के लिए। इस जो भी सूरत हाल है, जो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को जो है वो पावर में सिर्फ इसीलिए लाया गया है कि फैक्ट तो यही है कि यानी उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो हैं वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर दीनी हिसाब से ज़ाहिर है कि देवबंदी मसलक ने बहुत काम किया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो देवबंदीज़म को फॉलो करते हैं। और क्योंकि तालिबान भी देवबंदी हैं तो वो नेचुरली, और फिर एक कौम का भी है, लसान का भी है, बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका हैं। और ज़ाहिर है कि अगर लेट्स से अगर तरक्की की हुकूमत होती या किसी गैर तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये सूरत हाल होती कि वहाँ कोई ऑपरेशन करना है, तो शायद इतनी जो है जो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी वो ना होती, मतलब मुखालफत ना होती। लेकिन क्योंकि तालिबान है उनका, क्योंकि ये चीज़ अमेरिकन जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत प्लान के साथ इनको पावर में लेके आए हैं। तो अब पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ मदर चौथ का दिहानियों का रूल है। अगर हम जैसे लोगों का होता तो हम ये चीज़ें तो सेटल बहुत अरसा कर देते, कोई इशू ही ना रहता। भुट्टो ने किया नहीं था, उसने रास्ता भी बता दिया कि कैसे हो सकते हैं सीधा। तो बेहतर हो रहा था सारा दाऊद के ज़माने में और भुट्टो के ज़माने में, और ये सारी चीज़ें तब्दील हो गई। तो हमारे पास तो रोड मैप है जो भुट्टो बता के चला गया हुआ है। लेकिन बार तौर अब यहाँ जिस मुल्क में वज़ीर आज़म से लेके थानेदार तक मरज़ई हो, जिसका इंटरेस्ट ये है कि रबुआ की क्या मुफाद है उसके लिए काम करना है, वो हो रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, कोई जवान फौजी, किसी माँ का जवान बेटा, और ये वो, इनको कोई असर ही नहीं है। ये सिर्फ बयानबाजी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं के साथ हैं। ये नहीं कि कोई पाकिस्तान के जर्नल वगैरह, ये इन्हीं के साथ हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि वो क्या हुआ था तालिबान के दौर में, वहाँ कोई उनके सफारतकारों का जो है कत्ल हो गया था। विदिन 24 आवर्स पूरी फ़ौज जो है ईरानी वो वहाँ बॉर्डर पर आ गई थी। फिर वो क्या नाम है उधर, मुल्ला उमर और ये, उन्होंने जनाब अपने वो भेजे, तार भेजे, ये किया, और तुर्की को, लिबिया को, सऊदी अरब को मिन्नतें की कि भी इनको को कि हमारे पर हमला ना करें। ओके, एक जर्नलिस्ट, ईरानी जर्नलिस्ट के भी वो बहुत ज़्यादा जो है, फिर ईरान के ऊपर उनको पैसे वैसे भी इन्होंने अरेंज करके दिए, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम हमला नहीं करते।
اور یہاں ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہو گیا ہے. لوگوں نے فٹ بال کھیلے ہیں سروں کے ساتھ اور یہ مادر چود اب کے مار سالے کر کے ماں چود جو ہے نا وہ غریبوں کو نقصان ہو رہا ہے. اینی ہو بہتر ہے کہ اس کا حل کیا جائے. ہمیں افغانوں سے بھی ہمدردی ہے, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ بے وقوفی ان کی ہے کہ وہ اپنے دوست کو دشمن سمجھتے ہیں, عام افغان. حالانکہ عام افغانوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ یار ابھی کل کی بات ہے کہ عام پاکستانی نے ان کو ویلکم ہی کیا, کوئی نفرت نہیں کی, کوئی افغانوں کا جھنڈا نہیں جلایا, کوئی امریکہ میں بیٹھ کے افغانیوں کے فلیگز کو نہیں کالا کیا یا آل دیٹ جو بھی کر سکتے ہیں. کبھی پاکستان کے لوگوں نے تو نہیں کہا کہ سینکشن افغانستان, کبھی پاکستان کے لوگوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم مار دو اس کے اوپر. اور یہ جناب وہاں کابل میں اگر کوئی زلزلے سے 10 لوگ مر گئے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کبھی یہ کومنٹس نہیں کیے, او ہو اچھا یہ 10 تو کم مرے ہیں, اگلے زلزلے میں 100 مرنے چاہیے. خوشیاں منائی جاتی ہیں ساری دنیا میں, کسی جگہ اور خوشی نہیں منائی جاتی, ہندو نہیں مناتے. پھر یہ کہنا کہ جناب ہم اچھے ہیں اور یہ برے ہیں, اخلاقیات کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. جو جو ہے ہمارا دینی کلچر بھی سمجھاتا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. اب یہ کیا کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. اور نفرت کیوں ہے کہ وہ جی کالے ہیں, یہ جی دال کھاتے ہیں. اچھا آپ سونا کھاتے ہو اللہ کی رزق سے حقارت کرنے والی قوم کے ساتھ اللہ کبھی کیسے خوش ہو سکتا ہے. یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. انبیاء کی سنت ہے دالیں کھانا, سبزیاں کھانا. انبیاء نے گوشت بہت کم کھایا ہوا ہے. اوکے, تو اب جو لوگ اتنی نزاکت کو نہیں جانتے وہ کیسے پھر سمجھایا جائے ان کو. اور پھر وہاں پر بھی دال کھائی جاتی ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ وہاں زیادہ پاورٹی ہے, وہاں زیادہ مطلب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اچھی خوراک کو. تو یہ فضول سی باتیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جب وہ کیا نام ہے عربوں کی اور مسلمانوں کی جو صحابہ تھے اور ایرانیوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی, تو وہ صحابہ جو تھے وہ ستو دال اس قسم کی کوئی چیز ملتی تھی تو وہ بنا کے کھاتے تھے, تو ایرانی ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہ رستم و سہراب اور بڑے بڑے جنگجو ان کے آگے کہتے تھے یہ دیکھو یہ دال خور ہیں, یہ ہم سے لڑنے کیسے آ گئے, ہم تو گوشت خور ہیں, ہم تو دودھ پینے ہم تو لیکن ان کی ٹکائی کر دی انہوں نے. تو یہ حقارت جو ہے یہ ایرانیوں نے بھی کی تھی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رزق ہے, اربوں لوگوں کو تو یہ بھی نہیں ملتی. تو یہی یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جناب اگر آپ بھی دال کھاتے ہیں تو دوسرے کو دال خور نہ کہیں, پھر رسپیکٹ کریں. ملا ہیبت اللہ کو چاہیے کہ وہ ایک بیان دے اور یہ کہے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو طور پنجابیان نہیں کہتے, کسی دال کی جو ایک کیا بولتے ہیں دال جو ہے اس کو حقارت نہیں کرتے, یہ اللہ کا رزق ہے. یہی جو ہیں اب ملا ہیبت اللہ کو چاہیے کہ وہ کہے کہ فاشا خانے جس بھی ملک میں ہوتے ہیں, جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی کیا کہتے ہیں حق نہیں کہ دوسروں کے بارے میں کہیں ہیرا منڈی والا اور 10 سے 10 ہے. یہ تو کوئی فخر سے آ کے کہے نا کہ ہمارے ملک میں فاشا خانے نہیں ہیں, تو وہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن جن کے ہوں آلریڈی ہر قسم کی جنسیات کے لیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بھی نفرت
کا یہ ایک انداز بڑا بونڈا انداز ہے. یہ ساری چیزیں ختم کر کے دلوں کو صاف کر کے، اور جب تک ہم جو عیب ہم میں ہیں اور ہم دوسروں کے اوپر تلاش کریں تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفی بھی ہے، جہالت بھی ہے، تعصب بھی ہے، نفرت بھی ہے، اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھنا ہے نئی نسلوں کی اور لوگوں کو اس خطے میں امن کے لیے، اس خطے میں محبت کے لیے، اس خطے میں جو ہے نسل پرستی سے آپ کو کیا ملا، ہمیں کیا ملا، کسی کو کچھ نہیں ملتا. اوکے. تو بالکل جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ دیکھیے کیا داؤد، اگر آپ پاکستان کو تقسیم کرنا ہے تو نیچرلی آپ کا ملک بھی تقسیم ہو جائے گا. پاکستان 2-3 میں ہو جائے گا اور آپ کا ملک 15-16 میں ہو جائے گا. کیونکہ بھٹو تو جانتا تھا تاریخ کا، اور وہ اللہ نے اس کو ذہانت دی ہوئی تھی اور وہ ان چیزوں سے بہتر جانتا تھا. تو اس لیے، اور آج بھی جو یہ کہتے ہیں جی ڈیورنگ لائن نہ منم دا سے نہ، کہ بھئی وہ ہماری سرزمین ہے، تو یار پہلے 5 دے کو تو آزاد کرواؤ نا. ڈیورنگ لائن کے لیے تو آپ نے پیسے لیے تھے نا، اسلحہ لیا تھا، آپ کی ریکویسٹ کے اوپر ہوا تھا. اوکے. یہ 5 دے افغانستان کا حصہ نہیں تھا. ڈیورنگ لائن سے 10-12 سال پہلے وہ روسیوں نے چھین لیا تھا. تو صرف ڈیورنگ لائن بھی آپ کو یاد آتی ہے، جس کا پیسہ ویسا بھی کھایا ہوا ہے. تو یہ وہ پھر آپ کو اگین کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب آپ تو سکھوں کو یہ سارے علاقے دے کے بھاگ گئے تھے. سکھوں کے بعد آپ کا تو رول یہاں نہیں رہا نا. سکھوں کو انگریزوں نے مارا تھا. اوکے. تو یہ اس لیے نہیں انہوں نے یہ قبضہ کیا تھا کہ یہ افغان ٹیریٹری ہے، یہ افغانوں کا علاقہ ہے. یہ تو انہوں نے سکھوں کا پنجاب کا علاقہ سمجھ کے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ انگریز بادشاہ جو تھے، جو افغان بادشاہ جو تھے، وہ بھی انگریزوں کے ہی ایجنٹ تھے. پھر انہوں نے وہی کیا جو انگریز چاہتے تھے. تو رولنگ کلاس جو ہے ہمارے ملک کی ہو، آپ کے ملک کی ہو، یہ سارے غلط ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ڈیفینیٹلی افغانستان کی طرف سے زیادہ نیگیٹیوٹی ہوئی ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ جان لیں. تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ کسی کو اوپر جو ہے، جو لوگ یہ اس قسم کی باتیں، ہیرا منڈی 10 سے دے، اگر وہ واقعی مرد کی اولاد ہیں تو آ کے کہیں کہ ہمارے پاس تو ہیرا منڈی نہیں ہے، جو کہ فاشا خانے نہیں ہیں اس قسم کے، تو پھر تو وہ مانوں میں ان کی مردانہ بات کی ہے انہوں نے. تو لیکن جو عیب خود میں ہے تو دوسروں کو کے اوپر اچھالنا، یہ افغان تو بڑی بہادر قوم ہے، بڑی غیرت مند قوم ہے. ایسے کیوں اس قسم کی باتیں کر کے تو مطلب غلط تاثر پیش کیا جاتا ہے. بہرحال یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس خطے میں، پاکستان کے اندر، یہ اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی ٹیررزم ہوا ہے اس کا فوری الزام پاکستان پہ یہ لگا دیتے تھے، جو کرزئی اور اس کے وقت میں کیا کہتے ہیں. تو اب خود ہی ان کے جرنلسٹ، ان کے تبصرہ نگار، ان کے جو مطلب ٹی وی اینکرز وغیرہ، وہ خود آگے اب بیان کر رہے ہیں کہ روبانی کو کس نے مارا فلانے صحافی کو کس نے مارا، فلانا بم جس میں لگائے گئے تھے وہ کس نے کیا. کوئی اشرف غنی کا ایڈوائزر ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی ان کی انٹیلیجنس کا، ان کے نام لے رہے ہیں، ان کے نام لے رہے ہیں، انہوں نے کیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ آئی ایس آئی. تو آ کے کہیں نا کہ سوری ہم جھوٹ بول رہے تھے. اب کون سی بات کو سچ مانے، آپ کی آئی ایس آئی والی کی، یا آج کے جو آپ جرنلوں کے نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے طالبان کی مدد کی، وہاں خود کا حملہ کروا دیا، انہوں نے جناب روبانی کو مروا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ان کے نام لے رہے ہیں اور پروف بھی دے رہے ہیں. یار بتاؤ تو بہرحال اس خطے کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے یہی ہے کہ نفرت کو ختم کیا جائے،
اور یہ نسلی تعصب اور یہ حقارت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم کر کے صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک ہم امت کے کانسیپٹ کے اوپر آ کر بات نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ چیزیں جاری رہیں گی. ابھی آپ دیکھیں 74 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک بہت بڑی کانفرنس اسلامی کانفرنس منعقد کروائی. کیا نام تھا اس کا؟ پجواک آئی تھنک. یس. تو سردار داؤد کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. قذافی نے فون کیے اور بہت سارے لوگوں نے کہ بھی سردار داؤد یو مسٹ کم. انہوں نے کہا نا میں نہیں آؤں گا. خیر بڑی مشکل سے پھر وہ یاسر عرفات نے اس کو کہا کہ چلو تم نہیں آتے تو کوئی منسٹر بھیج دو. اس نے منسٹر بھی نہیں بھیجا. پھر آخر میں جا کے انہوں نے پھر اپنا ایک امبیسیڈر تھا پجواک اس کا نام تھا, وہ غالباً انڈیا میں یا سری لنکا میں ان کا امبیسیڈر تھا, آئی تھنک انڈیا میں تھا. تو وہ ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف افغانستان وہ اٹینڈ کرنے آیا. بھٹو پرسنلی اس کو ریسیو کیا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے پورا پروٹوکول عزت اور یہ وہ اس کو وہی پروٹوکول دیا گیا جو ہے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے. بھٹو نے پرسنلی اس سے ملا اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑا ہمارا ایک ویژن ہے کہ ایک کیا کرنا چاہے, کیا اسلامی بلاک بنانا ہے یہ وہ, اور ہم ہمسائے بھی ہیں اور جو ہمارے ڈسپیوٹ ہیں وہ اٹ شوڈ بی بٹوین اس, وہ ہم سیٹل کر لیں گے, لیکن یہاں جو ہے وہ بہت بڑا ایک ہدف ہے ہمارا اور ہم اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو برائے مہربانی جب آپ اپنی سپیچ وغیرہ ہوگی تو ہمارا جو پرسنل معاملات ہیں اس کو بیچ میں نہ لانا, اسلامی بلاک اور امت کی یونٹی کے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. جس دن تقریر ہوئی اس نے شروع ہو گیا پاکستان بیشنگ پر. تو اب ایسے ہی قوم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کے لیے اور امت کے لیے یہ وہ جہادی اور یہ سارا. اب دیکھیے نا طالبان اب کتنے یہ جو خاص طور پہ یہ دیوبندی جو ہیں وہ سٹوڈنٹس جو ینگ بچے تھے مدرسوں سے نکل کر وہ طالبان کے شانہ بشانہ ملتان سے لاہور سے یا جن کو پنجابی طالبان کا نام دیا گیا, حالانکہ میں اس وقت بھی اپنے ولاگز وغیرہ میں کہا کرتا تھا یہ طالبان کوئی اسلامسٹ نہیں ہے, یہ پکے نسل پرست ہیں. تم خام خواہ میں مسعود کے خلاف لڑ رہے ہو جا کر کہ گلبدین کے لشکر میں شامل ہو رہے ہو, اور بالکل جناب وہ احمد شاہ مسعود کو زیادہ غصہ پاکستانیوں پر اس لیے آتا تھا کہ وہ دیکھتا تھا یار یہ آگے بڑھ کے لڑ رہے ہیں پنجشیر کے اوپر یا کابل قبضے کے اوپر, اور وہ مرتے بھی یہی تھے, پکڑے بھی یہی گئے پھر بعد میں. تو کیا ہوا آج وہ انہی پنجابی طالبان کی پوری قوم کو گالیاں اور بیشنگ اور یہ اور وہ. کیا یہ اسلامی رویہ ہوتا ہے؟ کیا یہ امت کا جذبہ ہے؟ ایک طالب لیڈر نے آگے یہ نہیں کہا کہ ہم ان پنجابی نوجوانوں کی جو یہاں ہمارے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے یا جو شہید ہو گئے, یہ وہ ایک نے نہیں نام لیا اور نہ کبھی لیں گے. اوکے, کیونکہ یہ اسلامسٹ نہیں ہے طالبان, خدا کے لیے اس کو سمجھو. یہ نیشنل عوامی پارٹی اور یہ منظور پشتین اور یہ سارے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور اس میں انہی کا ہی اپنا نقصان ہے, اس میں کوئی ان کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے پاکستان کے اندر جس قسم کی یہ نفرت پھیلا رہے ہیں, قومی تعصب اور یہ اور وہ, یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے حکمران مادر چوت جو ہیں وہ خود یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈویژن ہو جائے, یہ ہو جائے اور وہ خلافت قادیانیہ بن جائے. اس کے لیے یہ اپنی ماں کو بھی چدوا دیتے ہیں, بہن چوت یہ جرنیل اور یہ اور وہ. تو پلیز یہ آپ نہ کہیں کہ جو جرم آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ رپیٹ نہیں کرنے چاہیے.
بالکل جناب، آپ نے جو مجاہد جاتے تھے ترکی کے لیے آپ نے ان کو پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کیا ہوا ہے. اس لیے آپ کو اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ الزام لگائیں کہ جی ہم نے ڈالرز کے لیے جو ہے افغانیوں کو پکڑا دیا. آپ کے لوگوں نے آ کر وہ کیا پشاور کے بچوں کو اغوا کر لیا اور وہ وہاں لے کے کیا نام ہے امبیسی کے اندر بچوں کو. تو اب اس لیے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ پاکستان کو ٹیررسٹ کہیں. پاکستانیوں نے تو کبھی کسی بچے کو اغوا نہیں کیا. پی آئی اے کا طیارہ 1981 جس کا میں گواہ بھی ہوں، وہاں پر پورا مطلب شیلٹر اور یہ اور وہ، پاکستان نے تو کبھی کسی پیسنجر ایئر لائنر جو افغانی تھا اس کو تو ہائی جیک نہیں کروا کے اپنی. خیر یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اوکے، تو آج مسلسل جو ٹیررزم ہو رہی ہے کس کے کہنے کے اوپر؟ امریکہ کے، یہودیوں کے کہنے کے اوپر، ہندوستان کے کہنے کے اوپر. کرنے والے کون ہیں؟ اس لیے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی دوسرے کو ٹیررسٹ کہیں. دیکھیے ہم نے تو کبھی، پاکستان نے کبھی آپ کا کوئی منسٹر نہیں وہاں مروایا. آپ نے تو شیرپا کو بھی مروا دیا تھا. تو اس لیے آئی ڈونٹ نو، اب اگر یہ ٹیررزم نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے پھر. تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد جو غلط رجحانات بنا رکھے ہیں تعصب کی بنا کے اوپر، چند ایک لوگوں نے جو ہے، جس میں غفار خان فیملی ہے، جس میں طالبان ہیں، جس میں افغان، موسٹلی افغان جو ہیں وہ کیا نام ہے فقیر و فیپی سے لے کے طالبان کے دور تک، تو یہ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ہم بہتری ایک دوسرے سے محبت کریں. نئی نسل کی آبیاری اسی میں ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹ، جو مصنوعی کرخا نہیں ہے، کوئی مصنوعی بارڈر نہیں ہے. اوکے، یہ مصنوعی جو چیزیں لگا کے تو کسی ایک کو بیشنگ کرنا، یہ مصنوعی ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ امن، محبت اور پیار کا یہی دستور ہے کہ اپنی پہلے تاریخ کو جانو، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دوست اور دشمن کا آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے صرف سنی سنائی باتیں کرنی ہیں کہ اس نے اپنی آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیار، محبت اور بھائی چارہ اور اس خطے میں امن کی جو ہے اللہ تعالیٰ لے کے آئے، کیونکہ بہت بلڈ شیڈ ہو چکا ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے. اور اتحاد میں ہی برکت ہے، یہی ایک راستہ ہے ہم سب کی بقا کا.